أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم وسم كل شيء ما أداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أما بعد فقال الحكيم في القرآن المجيد والفرقان المتقن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حمد ہے مالک اللہ کی۔ جمعہ کے خطبہ میں ہم اپنے عقائد کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھری کائنات کا مالک سمجھتے ہیں، پوری مخلوق کا رازق ہم اپنے خالق معبود حقیقی اللہ کو سمجھتے ہیں۔ زندگی دینا اسی ذات کے ساتھ خاص ہے، کسی کو کم دے کسی کو زیادہ۔ ہاں، عزت دینا اسی کا کام ہے، اس کی مرضی، وہ عزت اس کے اعمال کی وجہ سے دے، وہ عزت اسے اس لیے دے کہ لوگوں کو دکھلائے کہ یہ مومن کتنا ہے اور منافق کتنا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ کریم اللہ کسی کسی کو شہرت عطا کرتا ہے، لیکن شہرت دینا یا تو اس کے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے یا حضرت انسان کا امتحان ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب اس کے پاس شہرت نہ تھی تو یہ کیسا تھا، جب اسے شہرت مل گئی تو اب یہ کیسا۔ اللہ بندے کو اپنے بندے کے بارے میں عزت دے کر بھی سمجھاتا ہے اور ذلت دے کر بھی سمجھاتا ہے، لیکن بندہ اتنا عجیب ہے، کسی کو عزت ملے تب بھی وہ فکر نہیں کرتا کہ وہی ذلت میں زندگی گزارے، بندہ پھر بھی فکر نہیں کرتا۔ فکر وہ کرتا ہے جسے قرآن سے محبت ہو، فکر ہمیشہ وہ کرتا ہے جسے مصطفیٰ سے محبت ہو، فکر ہمیشہ وہ کرتا ہے جس کا امام علی حیدر قرار ہو۔ تو غور کرنا، فکر وہ کرتا ہے جس کو یہ احساس ہو اللہ نے دین دیا تو اسلام، کتاب دی تو قرآن، نبی دیا تو مصطفیٰ، امام دیا تو مرتضیٰ۔ پھر وہ یہ احساس کرتا ہے، سوچتا ہے کہ ایک دن موت نے بھی آنا ہے، اور ایک ایسا دن ہوگا کہ مجھے اپنے جو میں محلوں سے محبت کرتا ہوں، جس گھر کو میں نے ماربل سے اتنا پیارا بنا رکھا ہے، ایک دن ایسا آئے گا یہ اچھا گھر جو میں نے بنایا ہے اسے چھوڑنا پڑے گا، اگر میں نہیں چھوڑوں گا تو چھڑایا جائے گا۔ ایک دن آئے گا کہ میرے گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی ہوگی اور میں چپ چاپ ایک چارپائی پہ سویا پڑا ہوں گا۔ ہر بندے کو علم ایک دن آنا ہے کہ
چاروں طرف سے لوگ بڑے بڑے بین کر کے گریا کر کے مجھے رخصت کر رہے ہوں گے۔ وہ تو اس لیے گریا کر رہے ہوں گے کہ ایک ہمارا خیال رکھنے والا چلا گیا۔ دوستو کبھی سوچا کرو کہ میت تم سے زیادہ روتا ہے، جس کو تم سفید کپڑوں میں ڈھانپ کر ایک چارپائی پہ سلا دیتے ہو، وہ سویا ہوا نہیں ہے۔ کبھی وہ اولاد کے پاس آتا ہے، کبھی وہ اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، کبھی اپنے دوستوں کے پاس آتا ہے اور فریاد بس اتنی کرتا ہے کہ مجھے دنیا نے دھوکہ دے دیا۔ جس مال سے میں محبت کرتا تھا، میں تو اسے دوست سمجھتا تھا، آج مجھے پتا چلا وہ تو میرا سب سے بڑا دشمن تھا۔ جس مال کو میں چھپاتا تھا، جس مال سے مجھے اتنی محبت تھی، گرمی اور سردی کی پرواہ نہ کرتا تھا، آج وہی مال میرے لیے عذاب خداوندی کا خیمہ بن چکا۔ آج وہی مجھے تکلیف دے رہا ہے میرے دوستو۔ اور غور کرنا کتنا لطافت بھرا جملہ ہے۔ اللہ کرے ہر انسان ایسا بن جائے تو کمال ہے۔ علماء اپنی کتب میں لکھتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ ایک انسان جب ایک لقمہ کھاتا ہے، لقمہ اثر کتنا کرتا ہے انسان کے وجود میں، 4 حصوں میں وہ اثر کرتا ہے۔ آج 2 حصے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا وہ انسان کی آنکھوں کی پلکوں کی غذا بن جاتا ہے۔ جو آپ لقمہ کھاتے ہیں نا، ایک لقمہ وہ آپ کے آنکھوں کی پلکوں کی غذا بن جاتا ہے۔ یعنی کہ کیا مقصد؟ یعنی کہ اس کا اثر آپ کی آنکھوں کی پلکوں تک پہنچتا ہے۔ اگر جو لقمہ آپ نے تناول فرمایا اگر وہ رزق حلال سے تھا تو آپ کی آنکھوں میں نا جو پہلے نور تھا حیا کا، اب اسے یہ اور زیادہ بڑھا دے گا۔ غور کرنا، اللہ کرے یہ جملہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ سمجھ سکیں اور اپنی آخرت کی فکر میں اور زیادہ فکر میں چلے جائیں۔ فرمایا جو آپ ایک لقمہ تناول فرماتے ہیں وہ آپ کی آنکھوں کی پلکوں میں اثر ظاہر کرتا ہے۔ اگر ایک لقمہ حلال کا آپ کھائیں گے نا مومنین، تو آپ کی آنکھوں میں حیا کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ کیا مقصد؟ علماء نے کتنی پیاری توجیہ دی جو ایک حقیر سا طالب علم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ روایات میں ملتا ہے جب تم ایک لقمہ کھاتے ہو وہ خون بن جاتا ہے، وہی خون جب آپ کی پلکوں میں پہنچتا ہے، اگر حلال کا لقمہ ہوگا نا، ماں کو دیکھو گے تو دل خوش ہو جائے گا، پھر دیکھتے ہی رہو گے۔ کیوں؟ اسے علم ہے جس مولا کو میں مانتا ہوں وہی مولا میرے لیے ضامن ہے، وہی فرماتا ہے جو ماں یا بابے کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اللہ اسے حج بیت اللہ کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میں بابا کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا بلکہ حج بیت اللہ کر رہا ہوں۔ یہ کس وجہ سے؟ ماں سے محبت سبب کون بنا، ذریعہ کون بنا؟ آپ کا ایک لقمہ، یہ اس کا اثر ہے۔ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی جب آپ اپنے بابا کی طرف دیکھیں گے۔ یہ لقمہ اتنا عظیم تر ہوگا، جوانوں یاد رکھنا۔ حقیر آپ کو سمجھاتا رہتا ہے، یہ ایک لقمہ اتنا مہم اور اہم ہے، ایک لقمہ جنت کا ضامن بن جاتا ہے۔ ایک لقمہ کیا کرتا ہے؟ انسان کی آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا کر دیتا ہے، حیا پیدا کر دیتا ہے، پھر انسان اپنی ماں کو، اپنے بابے کو، اپنے رشتہ داروں کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ غور کرنا،
سمجھانا چاہتا ہوں، جب آپ ایک لقمہ کھاتے ہیں نا، وہ اتنا حیا آپ کی آنکھوں میں پیدا کر دیتا ہے، جب کسی شریف کی بیٹی آپ کے سامنے سے گزرتی ہے تو اس ایک لقمے کا اثر یہ انسان میں بیداری پیدا کرتا ہے، تو حیا کی وجہ سے انسان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ کیا ہو جاتی ہیں؟ جھک جاتی ہیں۔ کوشش کریں اپنی اولاد کو حلال کے لقمے کھلائیں۔ ہاں کہہ دوں وقت تھوڑا ہوتا ہے، اگر یہی ایک لقمہ حرام کا کسی نے کھا لیا، اور بابا نے جو سرپرست ہے گھر کا، وہ حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھتا، وہ بچے کو نقصان کیا دیتا ہے؟ روایات میں ملتا ہے جب ایک لقمہ حضرت انسان کھاتا ہے، وہی غذا خون کی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو وہی اثر انسان کی اس نگاہ میں ظاہر ہوتا ہے۔ جہاں پہلے حیا ہوتا ہے وہاں حیا کو دکھیل دیتا ہے۔ وہی ایک لقمے کی طاقت، وہی ایک لقمے کا اثر، جس کی آنکھوں میں پہلے حیا تھا اب اس کی آنکھوں میں بے حیائی آ جاتی ہے۔ اب جب وہ بابا کو دیکھتا ہے نا تو بابا اسے بابا نظر نہیں آتا، بابا اسے دشمن نظر آتا ہے۔ آج بابا کو دیکھ کر وہ راحت اور سکون حاصل نہیں کرتا، اپنے اوپر بابا کو دیکھنا بوجھ سمجھتا ہے، ماں کے ساتھ بیٹھنا بوجھ سمجھتا ہے، بابا سے پیاری پیاری باتیں کرنا بوجھ سمجھتا ہے۔ اپنے لیے وہ یہ بات پسند نہیں کرتا کہ میری نگاہیں بابا کی زیارت کرتی رہیں، اپنی ماں کی زیارت کرتی رہیں۔ تو دوستو غور کرنا، روایت یہی کہتی ہے جو میں آپ کو دینے کی جمعہ کے خطبہ میں کوشش کر رہا ہوں، وہی ایک لقمہ جو بابا نے، جو سرپرست نے اپنی اولاد کے لیے احساس نہ کیا، ایک لقمہ حرام کا کھلا دیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی نگاہ اس کے بابا کی طرف جب اٹھتی ہے نا، اس کا اثر اس کی زبان پہ جاری ہوتا ہے گالی کی صورت میں، غیبت کی صورت میں، تلخی کی صورت میں، ایک جھڑک کی صورت میں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، تو بابا صحیح ذرا یہ تو بتا، اللہ نے جو تمہیں اتنی عمر دی، زندگی دی، اور تو اپنے بچوں کو بھی پڑھاتا ہے، خود بھی پڑھتا ہے، کہ جب پوچھا جاتا ہے تو بڑا فخر کرتا ہے کہ فرودین کے کتنے ہیں؟ تم کہتا ہے 10۔ کوئی تو ایسے ہیں بیچارے کہتے ہیں ہم علی کے شیعہ ہیں، انہیں فرودین بھی نہیں آتے۔ اس سے بڑی ندامت حضرت انسان کے لیے کیا ہو کہ ایک انسان جو اپنے آپ کو آزادار کہتا ہے، ماتمی کہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا علی کا شیعہ کہتا ہے، علم سے محبت نہیں ہے نا۔ فرودین کے کتنے ہیں؟ 10۔ ان میں سے پہلا نماز، روزہ، حج، اور کیونکہ یہ زکوٰۃ کا موسم ہے نا، میں کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کا رزق حلال ہو جائے، آپ حرام سے بچ جائیں۔ بڑی انسان کو محبت ہوتی ہے نا گھروں میں دانے کو سانپ کر رکھنے کی، بڑی جب ایسے کوئی ہوا اٹھے یا بادل اٹھے تو انسان کو بڑا خدا یاد آتا ہے، مالکا تیرا اپنا رزق ہے، خیال کرنا۔ جب تھریشر وغیرہ لگ گئی، آج وہی اللہ بھول گیا، آج تو مصطفیٰ یاد نہیں، مولا میں تو تیرے ماننے والا ہوں۔ اے بدبخت ذرا بتا، جب آندھی آئی تجھے خدا یاد رہا، تجھے مصطفیٰ یاد رہا، تجھے یہ بھی یاد رہا میرا وارث مصطفیٰ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے۔ جب تو نے ڈھیری کو اٹھایا، نہ تجھے خدا یاد رہا، نہ مصطفیٰ یاد رہا، نہ مرتضیٰ یاد رہا، نہ تجھے اسلام یاد رہا، نہ تجھے قرآن یاد۔
پھر ذرا تو بتا تو ہے کیا؟ تو انسان ہے یا ایک بھیڑیا ہے؟ تو ایک مومن ہے یا ایک سب سے بڑا اہل بیت اطہار پہ دھبا ہے؟ غور کرنا، بڑی جسارت کر رہا ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ فروع دین میں زکوٰۃ ہے، لیکن ہم دیتے کیوں نہیں؟ اب غور کریں، میں آپ کو، اگر آپ کا ایمان ہے نا اللہ پہ، رسول پہ غور کرنا۔ ایک بڑھیا عورت ہے، مرد ہے اس کا، وہ بڑھیا روزانہ اپنے خامن سے کہتی ہے جا گھر میں بیٹھا رہتا ہے، رزق حلال کما لیا، مجھے بھی کھلا خود بھی کھا۔ لیکن وہ کہتا ہے جاتا ہوں، رات کو اٹھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، مالک تیرا بندہ روزانہ گھر میں جھڑکیاں کھا رہا ہے، کچھ روزی کا بندوبست کر۔ آج رات سویا نہ، خدا کو یاد کیا، عالم خام میں دیکھتا ہے اللہ کی آواز آتی ہے، میرا بندہ میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حلال کے 2 درہم پسند کرتا ہے یا 1000 حرام کے درہم پسند کرتا ہے؟ بتا، تجھے 2 درہم دوں وہ حلال ہوں گے، تجھے 1000 درہم بھی ملیں گے مگر وہ حرام ہوں گے۔ یہ کہتا ہے مالک یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس دل میں تیرے جیسے الہ رب کی محبت ہو، اسی دل میں حرام کی محبت آئے؟ نہ مالک، میں وہ 2 درہم پسند کروں گا جس پہ تجھے ناز ہے، جنہیں تو پسند کرتا ہے۔ میں اس 1000 کو نہ پسند کرتا ہوں جو تجھے نہ پسند ہو۔ بس اٹھتا ہے تو روایات کے جملے ہیں، پھر ایک آواز پھر آتی ہے کہ بس پھر نیچے دیکھنا، تجھے 2 درہم مل جائیں گے۔ کہتا ہے جب میں اٹھا، میں نے اپنے تکیے کو اٹھایا، دیکھا جیسے عالم خواب میں دیکھا تھا تو 2 درہم موجود ہیں۔ کیا موجود ہیں؟ غور کرنا، کتنے درہم موجود ہیں؟ 2 درہم موجود ہیں۔ فرمایا میں اٹھا، گھر والی کو بتایا، تو پھر میں نے 1 درہم کو اٹھایا، بازار کی طرف چلا، میں نے ایک مچھلی خریدی، گھر میں لے آیا، گھر والی کو دیا۔ گھر والی نے کہا نہیں، آج مچھلی کو صاف بھی خود کرو اور چولہا بھی خود جلاؤ اور پکاؤ، خود بھی کھاؤ اور مجھے بھی۔ کتنا بڑا امتحان تھا۔ ہمارے جیسا ہوتا تو گھر میں فساد برپا ہو جاتا۔ اٹھا، ایک آلہ کو اٹھایا، مچھلی کو صاف کرنے لگا۔ پیارے بھائیو و مومنین، مچھلی کو صاف کرتے کرتے جب اس کا پیٹ چاک کرتا ہے نا، حلال کی یہ برکت ہے، جب اسے چاک کرتا ہے، قبلہ استاد محترم تشریف لائے، ان کی آمد پہ بلند تر سیدہ پہ صلوات۔ پھر بھی قبلہ کو اللہ صحت و تندرستی والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، سیدہ پہ صلوات۔ صلی اللہ محمد۔ اب غور کریں، بڑی جلدی سے ٹائم چلا جاتا ہے، میرے بھائیو ذرا غور کیا کرو، دیکھا کرو، کس چیز کو؟ اس چیز کو ذرا دیکھا کرو۔ بسم اللہ، ایک بلند تر صلوات صلی اللہ محمد۔ غور کرنا، یہ دیکھتا ہے جب مچھلی کا پیٹ چاک کرتا ہے تو اس سے ایک جوہر ملتا ہے، ایک موتی ملتا ہے۔ غور کرنا، جب بازار میں جاتا ہے، اللہ نے فرمایا تھا نا عالم خواب میں، اور یاد رکھنا حرام جتنا اکٹھا کرو گے برکت نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گا۔ تم جتنا حلال تھوڑا ہوگا برکت اتنی زیادہ ہوگی، آپ کی نسلیں کھاتی رہیں گی اور آپ قبروں میں جا کر سو جائیں گے۔ آپ کی قبر مٹی کا گڑھا نہیں ہوگا، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا۔ دیکھتا ہے، جاتا ہے،
وہی جوہر، وہی موتی 40,000 درہم میں بک جاتا ہے۔ جو پہلے اتنا غریب ہوتا ہے لیکن طلب رزق حلال اسے ایک رات میں غنی کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس خطبہ میں آخری بات آپ سے یہی کرنا چاہتا ہوں، خدا را آج وقت ہے، جو قبروں میں جا کر سو گئے نا، عبرت حاصل کیا کرو، ان سے جا کر پوچھا کرو، وہ بڑی مشکل وادی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تم اور ہم عنقریب اسی وادی کے ساتھی بننے والے ہیں۔ ذرا غور کر لیا کرو، اپنے آپ کو سمجھایا کرو، چھوٹی سے چھوٹی کتاب ہیں نماز جعفریہ اٹھا لیا کرو، ہیں چھوٹے سے تھے پڑھ رہے تھے نا کہ فرودین کے کتنے ہیں؟ 10 ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ زکوٰۃ کا موسم آیا، اگر آپ باہر نکلیں، آپ سے کوئی پوچھ لے، کسی کی 40 سال 50 سال عمر ہے، ذرا یہ تو بتا علی کشیا، میں نے گندم کو بویا ابھی کاٹا، اس کا نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ بس میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، اب ذی شعور انسان ہے، ذرا زور سے بتائیں، ایمان سے بتائیں، اگر اتنی زندگی گزارنے کے باوجود ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ زکوٰۃ کس چیز پہ واجب ہے اور کیسے واجب ہے، تو انسان کو چاہیے نا، تو وہ مظلوم کربلا کا ماتم کرنے سے پہلے اپنا ماتم کرے۔ اسے چاہیے کہ زہرا کے بیٹے پہ رونے کی بجائے اپنے اوپر روئے۔ آج وقت ہے، آج یہ رونا، یہ ماتم کرنا آپ کو بہت بڑے میدان میں خوشخبریوں کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے تو مولا نے فرمایا قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ اتنی بڑی وادی میں اکبر و قاسم دینے کے بعد حسین اپنے رب کی بارگاہ میں کیا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اللہ کریم ہم سب کو ان نصاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنے آپ کو، اور جو ہمارے نیچے ہمارے رعایا ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو اللہ حرام سے بچانے، حلال کھلانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔